آپ کے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف میں کیا وہ کیا گیا جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، یا یہ حکومت کرے گی جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ اور جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو بتائیں نا۔ دیکھیے میں نے سجیسٹ یہ کیا ہے سب سے پہلے کہ جو آپ اپنے خرچے کم کریں۔ جب آپ اپنے خرچے کم کریں گے، جو آپ کو سب سے بڑا خرچہ ہے ڈیٹ سروسنگ کا، آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں۔ ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آئی ایم ایف کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا ڈیٹ انسسٹینیبل ہے، جو دنیا میں کم ملک ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سسٹینیبل ہیں۔ آئی ایم ایف کہتی ہے ٹھیک ہے آپ سسٹینیبل ہیں تو یہ ہم آپ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں، اب کم از کم 3 سال کے قرضے تو اتار لیں گے، اوکے، اور وہ حل یہ ہوتا ہے کہ اور قرضہ لے لیں۔ آئی ایم ایف کے پاس پورا ایک میکنزم ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ۔ دیکھیں کاروبار ہوتا ہے، بینک سے اس نے لون لیا، کاروبار میں کچھ دشواریاں پیش آئیں، وہ لون ریسٹرکچر ہو جاتا ہے، وہ ڈیفالٹ نہیں ہوتا، وہ ریسٹرکچر ہو جاتا ہے۔ تو میرا سب سے پہلے تو یہ سجیشن ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ایک مستقبل کا پلان پیش کریں کہ ہم جو مستقبل میں کس طرح گروتھ لائیں گے، کس طرح جو ہماری بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کو ہم فارن ایکسچینج کی جو کمی ہے کس طرح پورا کریں گے، ایکسپورٹس میں کس طرح رجحان کریں گے، اپنی امپورٹس کو کس طرح کم کریں گے، اور ان سے اپنا ڈیٹ ریسٹرکچر کرائیں۔ G20 نے بھی ایک پروگرام ہے اس کا، G20 کا، جو بڑے بڑے جو لینڈرز ہیں ادھر ہی ہیں، کامن فریم ورک فار ڈیٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے 29 ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جس میں پاکستان شامل ہے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیٹ اب پے بیک کر ہی نہیں سکتے، اوکے، یا ان کو دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس میں چائنا بھی ہے اس فریم ورک میں۔ یہ ہم اوور آل G20 کے جو ممالک ہیں جن سے ہمارا بائیلیٹرل ڈیٹ ہے، اور اس میں چائنا بھی شامل ہے، ان سے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کریں۔ ہمارا اس وقت تقریباً $8 بلین سے اوپر کا ویری ایکسپینسو ڈیٹ، یہ سکوک بانڈ اور یورو بانڈ ہم تالیاں تو بجاتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا، 8.5% پہ لاسٹ وہ بانڈ گیا، $8.5 بلین کا وہ ڈیٹ ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو ڈیٹ ہے بانڈ، وہ 60% فیس ویلیو پہ مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ ہم کوئی پلان نہیں بنا سکتے کہ اس ڈیٹ کو آئی ایم ایف سے G20 سے بات کے وہ ڈیٹ اٹھائیں، 7% کم ہو گیا، اس ڈیٹ کو اٹھائیں کیونکہ یہ سب سے ایکسپینسو ڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سبسڈیز ہیں، سبسڈیز ہماری جاتی ہیں یہ آئی پی پیز میں جو ہماری سبسڈی جاتی ہیں، یا ہم یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں جو سبسڈیز ہیں، یہ کب ہم کم کریں گے؟ یہ ڈسکوس کا جو حال ہے یہ سارا، یہ ہم کم کب کریں گے؟ اس طرح سب سے پہلے آپ اپنا ایکسپینڈیچر ریڈیوس کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جو بات کی ہے بڑی لاجیکل بات مجھے لگ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں ڈیٹ کے حوالے سے، اور ہم آئی ایم ایف کو باقاعدہ طور پر بتائیں کہ ہم یہ گروتھ اپنی اس طرح سے کریں گے اور اس کے اوپر ہمارے پاس پلان ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اگر اس کو زبوں حالی سے نکالنا ہے، اف یو وانٹ اے وے آؤٹ، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اکنامک پلاننگ لانگ ٹرم کی ضرورت ہے، اور ہمیں کنونس کرنا پڑے گا نا آئی ایم ایف کو بھی یا باقی لوگوں کو بھی ریسٹرکچرنگ کے لیے۔ لیکن اس کے لیے کیا سیاسی استحکام کی ضرورت نہیں ہے ملک کو؟ لیکن دوسری طرف آپ ہی کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل اس حکومت کو مانتے نہیں، یہ امپورٹڈ ہے، یہ باہر سے آئے ہیں، یہ ہم پہ تھوپے گئے ہیں، بیرونی سازش کے ذریعے آئے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ بس الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریں، اور وہ تو کسی طریقے سے کرواؤ تھے، لیکن وہ تو لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے پھر معاملات آگے نہیں بڑھے۔ لیکن اس ماحول میں جو پاکستان میں ہے، میں اب آپ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے طور پر سوال نہیں پوچھ رہا، میں ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے، کیا ریسٹرکچرنگ آئی ایم ایف کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ یقین کریں گے ہمارا اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ کہ جب اپوزیشن والے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ رہے، سڑکوں پر ہیں، وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آج رجیم چینج سیمینار کر دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا اور ہماری فوج کو بھی نہیں پتہ لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان لوگوں کو یہ باتیں ہماری سمجھ آئیں گی؟ یا بیرسٹر احتشام، مجھے تقریباً ہو گئے پاکستان کی سیاست میں، ادھر جو حکومت آئی ہے اس نے اور جو اپوزیشن آئی ہے اس کے بالکل اسی طرح کے الزامات ان کے آپس میں وہ ٹریڈ ہوتے ہیں۔ سو یہ تو چلتا رہے گا، یہ صرف
पिछली दो हुकूमतें नहीं है। आप 88 में चले जाएं, बेनजीर भुट्टो की बार बार जो नवाज शरीफ बेनजीर के आपस में क्या हालात होते थे आपको मालूम है, आपने शायद उसके बारे में जायजा लिया हो। मैं समझता हूं कि ये सारा डिपेंड करेगा कि हम कितने सीरियसली जाके एक IMF को प्रोग्राम ग्रोथ का पेश करते हैं, जिसमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स की तरफ रुझान हो बल्कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीज हम पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान में वो क्यों नहीं होती। दूसरा ये कि पाकिस्तान में देखिए पिछले 20-25 साल में मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ GDP बहुत नीचे चली गई है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग ही नीचे जा रही है, आपकी एग्रीकल्चर भी नीचे जा रही है, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट्स फिर बढ़ेंगी और उसी के नतीजे में आप देखते हैं कि जहां आपका ग्रोथ रेट 3 से 4% जाता है तो आप जाके दुनिया में दौड़े लगा देते हैं कि जी हमारे पास डॉलर खत्म हो गए। सो आपके जो सवाल का जवाब है, पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत से ममालिक में ये सियासतें चलती रहती हैं। अमेरिका की सियासत में बड़ी एक्रोमनी है, जो बरतानिया की सियासत में, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, जो मॉडल आप सजेस्ट कर रहे हैं, जवाब में ये रुकावट नहीं बनेगी।